میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کچھ مدنی پھول کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات. شب برات کیسے گزاریں، اس سے پہلے ہماری کیفیات کیا ہوں، اور شب برات کی رات ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے. اور جو 15 شعبان کا دن، اٹس دا فرسٹ ڈے آف دا گڈ ڈیڈ آف دس ایئر. ہماری اعمال نامے کی بک آف ڈیڈ کا جو فرسٹ ڈے ہے وہ 15 شعبان ہے. تو ہم اپنے اس دن کو کیسے گزاریں، اس بارے میں انشاءاللہ چند مدنی پھول تو wherever you are in the world، دنیا میں جہاں ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. توجہ کے ساتھ کچھ منٹ ہمیں دیجیے تاکہ ہم پریپریشن کریں. جس طرح امپورٹنٹ نائٹ یا امپورٹنٹ ایونٹ ہماری لائف میں کوئی آتا ہے، if there is a wedding ceremony or any occasion in our house, we'll try to prepare our house, we'll try to make preparation for that particular event. ہم اس ایونٹ کی، اس دن کی تیاری کرتے ہیں. ساری دنیا میں جہاں کہیں مجھے آپ سن رہے ہیں، برائے کرم بی کانشیس، تیار ہو جائیں. our report will be present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا ہے. کسی کا انٹرویو قریب آتا ہے، اس کی دل کی کیفیت چینج ہو رہی ہے. تو مینز اگر آپ میں سے کسی کا صبح انٹرویو ہو جاب کے لیے، یا کسی اسٹوڈنٹ کا کل فائنل پیپر ہو، وہ رات نیند نہیں آتی، وہ رات ٹینشن میں گزرتی ہے، بلکہ کئی دن پہلے سے ہی بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. کچھ ہنٹس لے رہا ہوتا ہے، کچھ مدد لے رہا ہوتا ہے کہ یار ذرا بتاؤ انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے، ایگزامینیشن کے لیے کیا پریپریشن ہونی چاہیے، انٹرویو کے لیے میرا اپیرنس کیسا ہونا چاہیے، میں دکھنا کیسا چاہیے، میرا انداز کیا ہو گفتگو کا. ہر اچھا اسی طرح ایمبیسی میں جن کا انٹرویو ہوتا ہے، امیگریشن میں جن کا انٹرویو ہوتا ہے، ہم ہر امپورٹنٹ ایونٹ کی پریپریشن کرتے ہیں. مگر کیا اس امپورٹنٹ نائٹ کی، اس امپورٹنٹ ایونٹ کی ہم نے کوئی پریپریشن کی ہے؟ کچھ کیفیات ہیں، کچھ فیلنگز ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی والی کیفیت ہے، کیونکہ کل یہ پیش ہوگا کہ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے پچھلی زندگی میں، بالخصوص لاسٹ ایئر میں. سب جانتے ہیں ہم کتنی خطائیں ہیں، کتنی لغزشیں ہیں، کتنی مسٹیکس ہیں، اور یہ سب کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے. بٹ یس ہی از قہار اینڈ جبار آلسو. ہمیں اس طرف بھی، اس کے غضب سے بھی ڈرنا ہے، اس کی رحمت سے امید بھی مانگنی ہے، اور اس کے غضب سے لرزتے بھی رہنا ہے. آج انشاءاللہ کچھ حدیثوں کے ذریعے and what is the way، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نائٹ کی پریپریشن کیسے کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز، سبحان اللہ. صحابہ کرام، اللہ ہمارے صحابہ کرام کی مزارات پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے. حدیثوں کے ذریعے راویوں نے ہم پر احسان کیا ہے. جن لوگوں نے اپنی اوپن آئیز سے وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبزرو کیا، اس کو انہوں نے وٹنس کیا، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ کیا انداز تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے آئیے خوبصورت حدیث سنتے ہیں درود پاک کی. The holiest Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, when a true believer recites salat one time upon me, Allah Azza wa Jal blesses him with 10 virtues, forgives 10 of his sins, and raises his status by 10 times. And this is equal to setting 10 slaves free. ایک درود، اللہ کی رحمت تو دیکھو، ایک درود ذرا مل کر پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر لگی؟ ود ان سیکنڈز. آج UK میں رہنے والوں 1 گھنٹہ کام کرتے when you know spend 1 hour
بہت مشکل سے آپ پورا 60 منٹس کام کرو، جب جا کے کسی کو 7 پاؤنڈ، کسی کو 8 پاؤنڈ، کسی کو 10، کسی کو 15، دیٹس اٹ آفٹر 1 hour. اور مجھے بتائیے اللہ کی ایک رحمت ایک طرف ہو اینڈ ملینز پاؤنڈ ایک طرف ہو، ہے کوئی کمپیرزن؟ اچھا صرف ایک رحمت نہیں، پھر 10 گنا معاف. 1 ملین پاؤنڈ دیتا ہے کوئی اور کہ یا اللہ میرا 1 گنا معاف کر دے اس کے بدلے، دیر از اینی کمپیرزن؟ اچھا پھر 10 غلام آزاد کریں، 10 slaves free، اس کی کمپیرزن ہے؟ ذرا غور کریں. ایک درود، ادھر 1 hour کام کرو تو کچھ پاؤنڈ ملتے ہیں، ادھر 1 درود پڑھو تو اللہ کی 10 رحمتیں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر گریڈز ایلیویٹ ہوتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ درود نہیں پڑھتے. پاؤنڈز کے لیے ٹائم ہے، درود کے لیے ٹائم نہیں. اور میں بڑی امپورٹنٹ، اور دل میں انشاءاللہ امید ہے یو بیکم ہیپی، آپ کو اور مزہ آئے گا سن کر، کہ جو آیت درود جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت درود میں نے پڑھی، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت درود جو نازل ہوئی وہ بھی شعبان المعظم کا ہی مہینہ تھا. یعنی the month of شعبان especially is the month of درود. اس مہینے میں ویسے ہی زیادہ درود پڑھنے ہیں. اچھا پھر بک آف ڈیڈ اس مہینے میں پیش ہونی ہے تو جتنے درود. اچھا درود کا بینیفٹ دیکھیں، نارملی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ارننگ ہوتی ہے. درود جو سمجھے کتنی ڈائمنشن سے فائدہ پہنچا رہا ہے، نیکیاں بھی بڑھا رہا ہے، گناہ بھی مٹا رہا ہے. And if you want to clear your account, if you want to remove your sins in the deed, book of deed, تو یہ درود پاک ایک ایسی کی ہے کہ پڑھتے جائیں، ادھر نیکیاں بڑھتی جائیں گی، ادھر گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں درود کو بہت اپنی زندگی کا ایک ایسا جو سمجھے کہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے اور خوب اس میں درود پاک میں اضافہ کر دیں. اور اب تو ماشاءاللہ، اور پھر ایک اور خوبصورت بات، عشق والی بات، کہ ہر مہینے کی بات ہی نرالی ہے، مگر اسپیشلی فار دا منتھ آف شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان از مائی منتھ اینڈ رمضان از منتھ آف اللہ. تو میرے آقا کا مہینہ ہے. اب غلام کے لیے تو ویسے ہی وارے نہیں آ رہے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان از مائی منتھ. آقا کا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ، آیت درود کا مہینہ، اعمال نامہ پیش ہونے والا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر اس مہینے کی اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے، پھر اس مہینے کی اسپیشل فیلنگز ہوتی ہیں، اور اس میں اسپیشلی درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ایٹ لیسٹ فرام ناؤ آن ورڈز ہم روزانہ 313 بار 313 ٹائم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹ از ایٹ لیسٹ وی ٹرائی ٹو انکریز یور نمبر. جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. بندہ کہتا ہے نا 7 گھنٹے کام کرو تو اتنے ملیں گے، اوور ٹائم لگاؤ تو زیادہ ملیں گے. تو یہ تو اوور ٹائم اس میں لگانا چاہیے، زیادہ درود پڑھنا چاہیے. تو ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared this month as my month. The beloved Prophet, the peace of our heart and mind, the most generous and kind sallallahu alaihi wasallam, would like observing fast abundantly in the month of Shaban. Sayyidina Abdullah bin Abi Qais radiyallahu ta'ala has reported that he heard the mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa Tayyibah Tahira radiyallahu ta'ala anha saying that Shaban al-Muazzam was the favorite month of my sovereign sallallahu ta'ala wasallam, as he used to fast in this month and then extend it up to Ramadan al-Mubarak. پورا مہینہ نبی پاک روزہ رکھتے اور اسے رمضان سے ملا دیتے. اور اس کو ایک بار کوشچن بھی کر لیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام نے بڑے کمالات کی، یقین کریں، کوشچن کر کر کے، انکوائری کر کر کے، آنسرز لے لے کے، پھر اسے رائٹ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ کوشچن کریٹ ہوتا کہ یہ کیوں فیورٹ منتھ تھا، وائی نبی پاک علیہ السلام اتنے سارے کنٹینیو روزے رکھتے تھے منتھ آف شعبان میں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. سبحان اللہ. یہ آنسر ایک اور حدیث پاک میں مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I see that you observe fast more
extensively in the month of Shaban than any other month. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. People are neglectful to it. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah subhanahu wa ta'ala. And I love that my deeds be ascended in a state when I am observing fast. मेरी ये तमन्ना है कि मेरा नामा अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो उस वक्त मैं रोजे से हूं. ये किसकी फीलिंग्स है? ये कौन कह रहा है? अल्लाह, जिसके सदके मैंने और आपने बख्शे जाना है, जिनकी निगाहें इनायत से शफाअत होनी है, उनका ये हाल है कि वो फरमाते हैं मेरी और आपकी कैसी तरबियत है, ट्रेनिंग. He said कि ये मेरी फीलिंग्स है कि जब अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश हो तो उस वक्त मैं रोजे से हूं. But I have a question for all of you, my dear Islamic brothers, those are present in Fizan Medina, London and watching me on Madri channel. क्या हमारी कोई फीलिंग्स है कि जो नामा अमाल पेश होंगे उस वक्त मेरी क्या कैफियत होनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में? मेरे वो नामा अमाल जिसमें है ही कुछ नहीं, गंदगियां, बुराइयां, बेहयाइयां, बदकारियां, माद अल्लाह कईयों की बेनमाजियां, ये सब जाना है अल्लाह की बारगाह में. नो फियर, नो कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं कि ये सब अगर अल्लाह की बारगाह में चला गया तो बनेगा क्या. और करीम का दर देखो, रहीम का दर देखो. इफ एनीबडी हैव अ रिपोर्ट इन हिज ऑफिस, अगर मिसाल में आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई जॉब करता है एंड यू हैव सो मेनी उसने वेकेशंस की हैं, छुट्टियां की हैं, सो मेनी लेट मिनट्स इन द होल ईयर, एंड नाउ इज द टाइम टू प्रेजेंट द रिपोर्ट. इज देयर एनी फॉर्मूला टू डिलीट द वेकेशंस? Is there any formula to delete late minutes? नहीं, वो तो जो हो गया वो जाएगा, कंप्यूटर जनरेट कर देगा. इतनी लेट मिनट्स थी, इतनी छुट्टियां थी, इतने प्रॉब्लम्स किए, इतना जनाब लेट आना हुआ. Everything will go in a head office, your office. लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, सारा साल गुनाह किए हो, सारा साल खताएं की हो, so many mistakes, so many bad deeds, मगर एक सच्ची तौबा कर ले, एक बार अल्लाह की बारगाह में फर्म रिपेंट कर ले, अल्लाह से सच्ची माफी मांग ले, और वो करीम अगर तौबा कबूल फरमा ले, तौबा तो नसूह हो जाए, तो वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी बैड डीड्स अल्लाह की रहमत से सब डिलीट हो जाती हैं. सारा बुक ऑफ डीड क्लियर हो जाता है. तो करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज लेते आए तो नवाज दे जमाने. इट्स अ टाइम फॉर रिपेंटेंस. हाँ, देयर इज अ सॉल्यूशन, देयर इज अ फॉर्मूला टू क्लियर योर बुक ऑफ डीड बिफोर 15th of Shaban, before night of Shab Barat, that make firm intention. और पक्की तौबा करनी है, रो के करें, इल्तिजा करें रब की बारगाह में कि मौला कुछ नहीं है नामा अमाल में, फकत गुनाह है, फकत खताएं हैं, फकत बेबाकियां हैं, ब्लैक गंदा है नामा अमाल. तेरे दरबार में क्या पेश करें मालिक, करम कीजिए, करीम अपने करम से ये गुनाह माफ फरमा दे. एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो. ये कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है उम्मतियों की. सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा said, the blessed Rasul, the Sultan of mankind, the door of the unseen, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to observe fast on all the days of Shaban. She radiyallahu ta'ala anha further said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is Shaban your favorite month for observing fast? The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Allah azza wa jalla inscribed the name of every person destined to die in that year, and I love that at the time of my passing away I am in the state of fasting. इस रात लिख दिया जाएगा कि किसने अगले साल दुनिया से जाना है. नबी पाक फरमाते मेरी तमन्ना है जब मेरे आखिरत के बारे में कोई फैसला हो, दुनिया से पर्दा फरमाने की बात हो, उस वक्त में रोजे से. ये कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है हम सब. इट मींस कितनी नाजुक रात है, इंपॉर्टेंट नाइट ऑफ डिसीजन. वी हैव टू फील, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. और उसके अंदर हमारे अंदर कोई फियर हो, कोई शेम हो, कोई टेंशन हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हो. The mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah opens the portals of mercy in 4 nights. 4 रातें ऐसी हैं जब रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं. कौन सी 4 रातें हैं? Mother of believer, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha said, number 1,
नाइट ऑफ ईद उल अधा, जब सुबह बकरा ईद हो तो वो रात रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। द नाइट ऑफ ईद उल फित्र, जब सुबह ईद उल फित्र हो, चांद रात जिसको हम कहते हैं, रमजान के बाद जो चांद रात आती है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो रात भी आनी है। बदकिस्मती के साथ नॉर्मली होता यह है, सारा महीना रोजा रखने वाला, सारा महीना नमाज पढ़ने वाला, जैसे ही रमजान का चांद नजर आया, मगरिब में तो मस्जिद में था और मगरिब के बाद पता चल गया कि चांद नजर आ गया, ईशा में मस्जिदें खाली हो गई, मार्केट्स आबाद हो गई, माअल्लाह फिल्मों ड्रामों के प्लान बनना शुरू हो गए, ईद की हॉलीडेज में क्या करना है वो प्लानिंग होनी शुरू हो गई, अल्लाह को नाराज करने वाले गोया काम शुरू हो गए। You know what we are saying? हम कहते क्या है प्रैक्टिकली, जबान से नहीं, मतलब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही होती है। रमजान में कौन कैद होता है, कौन प्रिजन में होता है? शैतान। शैतान बंद होता है रमजान में। जैसे ही रमजान के बाद ईद का चांद नजर आता है वो फ्री होता है, वो आजाद किया जाता है। एंड मुस्लिम्स, हम नॉर्मली, हमारा प्रैक्टिकल बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? अब फ्रेंड शैतान, यू आर इन प्रेजेंट, अब तू आजाद हुआ है, हम तेरा इस्तकबाल करेंगे, तुझे वेलकम करते हैं, माअल्लाह, अल्लाह को नाराज करेंगे, तुझे राजी करेंगे। ये कौन सा तरीका है? खुदारा अक्लमंद बनिए। बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैंने देखा कि चांद रात को ऐसा समा बनता है कि लोग हैरान हो जाते, पब्लिक को हुआ क्या है, नमाज़ें खत्म, बेहयाई, बहुत ज्यादा बड़ा अजीब गरीब सिस्टम, और 3 दिन अब क्या प्लानिंग करनी है, यानी गोया शैतान को वेलकम करने निकल गए। हालांकि उस रात को लैलतुल जायजा कहा गया, इनाम की रात कहा गया। उस रात डिस्ट्रीब्यूशन और बरकतों और रहमतों की रात है। और आपने सुना इस हदीस में कि उस रात रहमत के दरवाजे खुल गए, मगर लोग अल्लाह से दूर हो जाते। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें तो इंशाअल्लाह ये रात भी जाया नहीं करेंगे। अगर अल्लाह ने ये रात अता की तो वो रात भी इबादत में गुजारेंगे। इबादत नहीं कर सकते, सो जाएं, एटलीस्ट इशा और फजर जमात से पढ़ के सो जाएं, गुनाह तो ना करें। रहमत की रात रब को नाराज करना, तो ये पता होना चाहिए। बल्कि 2 रातें ना, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट ऑफ ईद उल फितर एंड नाइट ऑफ ईद उल अधा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनदर हदीस, एक और रिवायत में है कि जो इन 2 रातों में इबादत करता है उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। ये वो रातें हैं। द थर्ड नाइट, 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die that year, provision of sustenance of people, and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. तीसरी रात कौन सी है फरमाया? जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं, वो शाबान की 15वीं रात है। इस रात के बारे में मजीद क्या डिफाइन किया तो ये लिखा जाएगा कि किसने इस साल दुनिया से जाना है, किसको कितना रिस्क मिलना है, और सुभान अल्लाह किसने इस साल हज को जाना है, किसने मदीना देखना है। ये शाबान की 15वीं रात लिखा जाना है। अल्लाह के खजानों में कभी नहीं, मांगो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। ये वो रातें हैं जो नसीब वालों को मिलती है। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, तैयारी कीजिए कल रात कैसे गुजारनी, बल्कि अब से। जी हाँ, ये जो वक्त गुजर रहा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपने घर में बैठने की सआदत दी है। हम उसकी और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह आज हमारा ये बैठना हमारी मगफिरत का जरिया बना दे, हमारे गुनाहों की माफी का सबब बना दे, हमारी मगफिरत का सबब बना दे। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, वरना इस वक्त लंदन में ना जाने लोग अपने मुसलमान क्या क्या कर रहे होंगे। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मुझे और आपको नमाज मगरिब भी बाजमात अदा करने की सआदत दी। हम इशा के इंतजार में बैठे हैं, उसका और उसके हबीब का जिक्र कर रहे हैं। ये अच्छे माहौल की बरकत है और हमें बड़ा अपने आप को तैयार करना है। चौथी रात इस हदीस के मुताबिक, नाइट ऑफ अरफा, the night between the 8th and 9th of Zulhijjah until the azan of Fajr। ये 4 रातें याद होनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको ये रात मिना में गुजारना नसीब फरमाए। क्या रात होती है जब हाजी अरफा के इंतजार में वो रात गुजार रहा होता है। मिना का दिन गुजर चुका होता है, हर हाजी का दिल धड़क रहा होता है कि सुबह अरफात को जाना है। नींद नहीं आती इस खुशी में। और ये रात कबूलियत की रात है, ये रात मांगने की रात है। मगर मेरे करीम के खजाने देखो, ये नहीं कहा कि जो मिना में मौजूद हैं, जो हज करने गए हैं, उन्हीं को बरकतें मिलनी है। पूरी दुनिया में मुसलमान अगर कहीं भी है, शब अरफा को इबादत करे, उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खुले। तो ये रातें आने वाली है। देखिए ऊपर तले 15 शाबान, फिर शबे ईद उल फित्र, फिर शबे ईद उल अज़हा और शबे ईद उल अज़हा के बाद इससे पहले
جو شب عرفہ، یہ اگلے سمجھ لے 3 مہینوں میں یہ چاروں رائٹس آنے والی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان چاروں راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ایک اور حدیث پاک کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ کس کی بخشش ہونی ہے اور کتنوں کی بخشش ہونی. ہاؤ مینی forgiven انشاءاللہ. اور اس میں چند مخصوص بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے. پہلے تو غوث پاک کا فرمان سنو. اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں سنو. پیران پیر دستگیر کیا فرماتے ہیں. غنیت الطالبین میں اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. There are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. A number of people are busy laughing, although the final moment of their death is approaching. The construction of many houses is about to complete, but at the same time, the lifetime of their owners is also about to complete. پتا نہیں جو ہنس رہا ہے کہیں اس کا کفن تو تیار نہیں ہو گیا. جو مزے اڑا رہا ہے اس کے لیے قبر کھودی تو نہیں جا رہی. کبھی آپ گریو یارڈ میں تو گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں, 1-2 گریوز پہلے سے ڈگ تیار ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جس کی قبر کھودی ہوئی ہے وہ اس وقت زندہ ہے. کبھی سوچئے گا, یہ بڑی میں آپ کو باریک سی بات بتا رہا ہوں. جب بھی قبرستان میں جاؤ نا, اور 2-4 قبریں میں جو ڈورکن ہوتے ہیں, گریو یارڈ کے جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, وہ ڈگ کر کے رکھتے ہیں, تیار رکھتے ہیں, ریڈی رکھتے ہیں. مگر جس کے لیے ڈگ کیا ہے کیا وہ مر چکا ہے؟ نہیں. He have to die in few moments. اس نے مرنا ہے تھوڑی دیر میں اور اس قبر میں آنا ہے, مگر اسے نہیں پتا کہ اس کی قبر کھلی ہوئی ہے. شراؤڈ, کفن کا کام کرنے والا, جس کفن کو واش کر کے ریڈی کرنا ہوتا ہے, وہ کفن جو پیک ہو رہا ہے اس کا جو پہننے والا ہے, ویئر کرنے والا, وہ زندہ ہے اس وقت. اور ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے, ذرا اب سوچئے, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن اس وقت پیک ہو رہا ہو, فولڈ کر کے لفافے میں ڈالا جا رہا ہو, کوئی شراؤڈ کا کام کرنے والا تیاری کر رہا ہو. گریو یارڈ میں آج لیٹسٹ کسی نے گریو کو ڈگ کیا ہو, اور وہ میری اور آپ میں سے کسی کی ہو, اور آج رات یا کل اس میں سے ہم میں سے کسی نے جانا. یہ پاسبل تو ہے نا. So why we are not thinking like that? ہم دنیا میں ایسے مست ہیں, ایسے لائف اسٹائل ہے لوگوں کا, ان کے شیڈول میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ان کے پورے شیڈول میں مرنا نہیں ہے. لوگ لائف اسٹائل ایسا اپنائے ہوئے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں, حالانکہ آخرت کی تیاری ہمارے شیڈول میں ہونی چاہیے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. But He Azza wa Jal does not cast merciful sight at infidel, malicious person, and who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. کتنے بخشے جائیں گے اس رات؟ قبیلہ بنی کلب, یہ ٹرائب تھا اس زمانے کا جو سب سے زیادہ گوٹس, سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتا تھا. Are we able to count the quantity of our hairs? کیا ہم اپنے بالوں کو گن سکتے؟ نہیں. Nobody have ability. میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے. ایک گوٹ میں, ایک بکری میں کتنے بال ہوں گے؟ And how many goats? بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ٹرائب تھا قبیلہ بنی کلب, thousands goats, ہزاروں بکریاں تھی اس قبیلے کے پاس. سبحان اللہ, حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. ایسی رات, برات کی رات. مگر بدقسمتی کے ساتھ اس رات بھی چند بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے. مشرکین, بتوں کی پوجا کرنے والے, اللہ کا شریک ٹھہرانے والے نہیں بخشے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنو, ماں باپ کا نافرمان, ڈسوبیڈینٹ نہیں بخشا جائے گا. اگر مجھے UK میں, یورپ میں, کہیں بھی دنیا میں آپ سن رہے ہیں, اور یہاں جو میرے بھائی بیٹھے, میں کبھی کبھی غور کرتا رہا کہ شب برات, شب قدر, وہ جو بھی برکت والی راتیں ہیں, جب بھی مغفرت کی بات ہوئی اور چند لوگوں کو اس سے ایگزیپٹ کیا گیا, ہٹایا گیا,
منع کیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان سب لسٹوں کو اٹھا لیجئے، وہاں پر ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ اس کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، مغفرتوں والی رات بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ تو جن کے ماں باپ حیات ہیں، الائیو ہیں، ان کی کیئر کیجئے۔ They are the keys of Jannah. They are the keys of pleasance. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی یہ چابیاں ہیں، یہ راضی ہوئے تو رب راضی ہوگا۔ لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم فکر ہی نہیں کرتے، اتنا شاؤٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر، فائٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ڈس اوبے کرتے ہیں۔ آج کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کرو کل رات بخشے جائیں اور تم رہ جاؤ۔ مانگ لو معافی اپنے ماں باپ سے، کر لو ان کی خدمت۔ اور جن کے ماں باپ نہیں، وہ خوب ان کے لیے دعائیں کریں، خوب ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ کیا شاندار مذہب ہے ہمارا، کیا بیوٹیفل ریلیجن ہے ہمارا، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا اوبیڈین نہیں رہا، لائف میں ایسا کیئر نہیں کر سکا، ایسی خدمت نہیں کر سکا، اب کیا کرے؟ اب اسے خیال آتا ہے کہ میں ویسا نہیں کر سکا جیسا ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، دے پاسڈ اوے، اب کیا کرے؟ سبحان اللہ، شریعت بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اب ان کے لیے دعا کرے، ان کو خوب ایصال ثواب کرے، ان کی مغفرت کی دعائیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنے پیٹے سے خوش کر دے گا، اسے اوبیڈین میں شامل کر لے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھیں تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی نا، نماز پڑھ کے ان کے دعا کرے۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں وائن، شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والا شرابی، ایڈلٹری کرنے والا، اگلی روایتوں میں بھی پڑھا ہم نے کہ وہ گناہ ہیں جو کتنے بڑے بگ سنز ہیں۔ آ جائیے، سچی توبہ کر لیجئے، پکی توبہ کر لیجئے۔ اور اب آخر میں یہ رات گزارنی کیسے ہے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کہ ایسا خوبصورت ایک اسٹرکچر دے دیا، ایک خوبصورت شیڈیول دے دیا، ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات۔ اینڈ بفور شب برات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the night of Shaban comes, do qiyam for worship in the night and observe fast in the day. No doubt Allah Azza wa Jal reveals a special divine manifestation on the sky above the earth from the time of sunset and announces, is there anyone seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there anyone seeking sustenance so that I may grant him sustenance? Is there anyone afflicted so that I may relieve his affliction? Is there so and so? He Azza wa Jal keeps announcing it until the time of the Fajr. آسمان دنیا سے رحمت کی ندائیں آنی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولیاں بھر دی جائے، شب برات کی برکتیں ملتی ہیں۔ ہے کوئی مصیبت میں پریشان، ہے کوئی روزگار کا، روزی کا طلبگار، شب برات اسپیشلی عبادت میں گزارے۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the book of deeds are exchanged on Shab Barat. If possible, observe fast on the 14th of Shaban to get recorded a fast on the closing day of the book of deeds. کوشش کریں 14 شعبان کا روزہ رکھیں، کیونکہ وہ لاسٹ ڈے ہے ہماری بک آف ڈیڈ کا۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں نیت کرنے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ 15 شعبان کا بھی روزہ، 14 کا بھی روزہ، تو ہمارا لاسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے، فرسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے۔ On 14th of Shaban, after offering the congregational salah of Asr, it is better to observe i'tikaf and stay in masjid with the intention of waiting for salah of Maghrib. Asr سے لے کر مغرب تک مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ اب یہ خاص آخری گھڑیاں، مغرب کا سورج غروب ہو جائے گا، 15 نائٹ شروع ہو جائے گی، تو وہ جو آخری آور ہے، آخری آدھا گھنٹہ ہے، وہ مسجد میں گزاریں تاکہ یہ کا آخری آورز، آخری منٹس اللہ کے گھر میں ہو جائیں، اعتکاف کی حالت میں گزر جائیں اور انتظار میں گزریں، نماز کے انتظار میں گزریں۔ پھر in the way, the last moment when the book of deeds is about to change, the virtues of being present in masjid, being in i'tikaf and awaiting expectantly to offer salatul maghrib will be inscribed in it. It is even golden to spend the whole night worshipping Allah Azza wa Jal. یہ رات عبادت میں گزارے، پھر مغرب کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ذرا غور سے سنیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ویورز ہیں مدنی چینل کی، وہ بھی غور سے سنیں۔ ٹو آفر اسپیسیفک 6 رکعات of نفل after the فرض and سنن of صلاۃ المغرب is one of the tradition of the pious saints رحمہم اللہ. After offering the فرض and sunnah
offer 6 rakat of nafil in sets of 2, दो कر के 6 रकातें पढ़नी है। Before offering the first 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, grant me long life with well-being. Allah हमें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, बरकत वाली उम्र। तो ये 2 रकातें इस नीयत से कल मगरिब के बाद 15 शाबान की रात को पढ़नी। Similarly, before offering the second 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, protect me from calamities. Before offering the last 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, do not make me dependent on anyone except you. पहली 2 रकातें दराजी उम्र बिल खैर, दूसरी 2 रकातें आफात और बलैयात की दूरी के लिए, और इसके बाद तीसरी 2 रकातें इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला इन 2 रकातों की बरकत से अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। क्या प्यारी दुआएं हैं। अच्छा, फिर इन हर 2 रकात के बाद क्या करना है? इन these 6 rakat, one can recite any surah after Surah Al-Fatiha. It is preferable to recite Surah Ikhlas 3 times after Surah Fatiha in every rakat. After every 2 rakat, recite Surah Ikhlas 21 times or Surah Yasin once. If possible, recite both. It is also possible that one Islamic brother recites Surah Yasin while the rest listen to it. Keep in mind that the other Islamic brother should not recite Surah Yasin with aloud individually while recitation is already taking place. Never forget the ruling that when recitation of the Holy Quran is taking place loudly, it is fard and obligatory for everyone, for those who are present, for the sake of listening to the recitation, to listen silently with full concentration. Huge reward will pile up for you at the very beginning of the blessed night, inshallah Azza wa Jal. Each time after Surah Yasin, recite the dua of mid-Shaban. जरा गौर कीजिए, ये फार्मूले पर अगर अमल हो जाए, एक बार सूरह यासीन पढ़ने की कितनी बरकतें? 10 कुरान पढ़ने का सवाब। एक बार सूरह इखलास 1/3 of Quran. It means if you recite 3 times सूरह इखलास, it become 1 Quran. 21 बार सूरह इखलास, 21 times सूरह इखलास पढ़ें, 7 Quran. 1 सूरह यासीन, 10 Quran. It's become 17. And if you repeat it 3 times, 51 time कुरान पाक का सवाब। अभी ईयर शुरू हुआ और 51 कुरान का सवाब हमारे बुक ऑफ डीड में आ गया। तो ये थोड़ी देर की एक आवर की एक्सरसाइज होती है, और अल्लाह की रहमत से ये सालों साल से अमीर अहले सुन्नत का मामूल रहा, और अब माशाल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में ये प्रैक्टिस हो रहा है। अपने करीब किसी आशिकान रसूल की मस्जिद में जाए, अगर इज्तिमाई तौर पर ये सब नहीं भी हो रहा तो इंडिविजुअली आप ये कर सकते हैं। आप असर के बाद मस्जिद में चले जाएं, कुरान पढ़ते रहें, दुरूद पढ़ते रहें, दुआएं करते रहें, और फिर मगरिब के फौरन बाद, जैसे मैंने कहा कि फर्ज, सुन्नतें, और उसके बाद ये 6 नवाफिल और हर 2 नफल के दरमियान ये पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह ये ढेरों नेकियां हासिल होंगी। दुआए मिड शाबान, दुआए निस्फ शाबान जो है, ये हर 2 रकात के बाद पढ़नी है। अच्छा, यहां मैं आखिर में एक और बात बता दूं कि अरबिक दुआ जरूर पढ़ा करें, ब्यूटीफुल, लेकिन उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट एक बार उसका ट्रांसलेशन पढ़ तो लेना, ताकि जब आप दुआ मांगे तो आपकी फीलिंग्स भी साथ अटैच हो जाएं। व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, हम मांग क्या रहे हैं अल्लाह की बारगाह से। मैं गुजारिश करूंगा बिलखुसूस यूके में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले तमाम आशिकान रसूल से, आइए ज्वाइन कीजिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल को। बी विद द एनवायरनमेंट ऑफ दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी सेंटर्स इन मदनी मराकज़ इन यूके, इन यूरोप एज वेल, in Western world. So try to find Islamic brothers, Madani environment near to you, and join Dawat Islami. Alhamdulillah, keep watching Madani channel. बस एक अर्ज करूंगा आप सबसे भी जो यहाँ मौजूद हैं और जो मदनी चैनल के नाजरीन भी हैं, ये रात बड़ी मुबारक रात है। इस रात से पहले माफी मांग लें। अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ कोई बाज़ों का तबारी, आपने भी सुना भी, इस रात रिश्तेदारियां काटने वाले, बुग़्ज़ो कीना रखने वाले, अपने दिलों में दूरियां रखने वाले, दूरी करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। तो अगर किसी ने फैमिली के टाइज ब्रेक किए हैं, फ्रेंडशिप्स ब्रेक्स की हैं, किसी को डिसहार्ट किया है, जलील किया है, माफी मांग लें।
آج مانگ لو معافی. آپ کہیں گے میں کیوں مانگوں, غلطی تو اس نے کی تھی, آپ بڑھ کے معافی مانگ لو, کوئی بات نہیں. اللہ معاف کرنے والوں کو, معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. دل بڑا کر لو, اس نیت سے معاف کر دو. اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا, آج ایک نیت سارے کر لیں جو یہاں بیٹھے ہیں, جو مدنی چینل کے ویورز ہیں, میں نے سب کو معاف کیا. کہیے میں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پیسے لینے ہیں, کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کا حق ہے, وہ بھلے آپ وصول کریں, لیکن ایٹ لیسٹ حقوق تو اپنے معاف کر دیں, کیونکہ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو ایشو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف فرمائے گا, مگر علماء کہتے ہیں بندے کے حقوق, رائٹس آف پیپل, اگر آپ نے بریک کیے ہیں, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو حقوق العباد معاف ڈرنا چاہیے, معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ صرف ایس ایم ایس چلانا, واٹس ایپ کر دینا, پورے گروپ کو معافی مانگ لینا, بڑا عجیب اسٹوری ہے. موبائل بھر جاتا ہے, بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے, جس کو نہیں جانتے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. بھائی آپ کا میرا تعلق ہی کبھی نہیں ہوا, معافی کا میسج چلا دیا, یہ کون سی معافی ہے؟ معافی شیم کا نام ہے, لجانے کا نام ہے. اس کا دل خوش کریں, بات کریں اس سے. جو اب عجیب اسٹوری ہے, ماں ناراض ہے اور ایس ایم ایس پہ معافی ساری دنیا سے مانگ رہا ہے. ماں سے تو معافی مانگ لو, والد سے تو پہلے معافی مانگ لو, بھائی بہنوں سے تو دوستی کر لو, ان سے تو معافی مانگ لو, انکل آنٹی پیرنٹس اور فیملی ساری جناب لوٹ کے بیٹھی ہے, اور پورے کے پورے گروپ میں معافی کے میسج چلا رہے ہو جن کو جانتے بھی نہیں ہو. اور جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ ناراض بیٹھے ہیں, پہلے ان سے تو معافی مانگے نا, اپنے مسلمان نیبر سے معافی مانگے. میں دعوت اسلامی والوں سے بھی عرض کروں گا, یہ جتنے میرے بیٹھے, دیکھیں ہم تربیت کے لیے جمع ہوئے, کابینہ میں ہوتے ہیں, ہم ڈویژن میں ہوتے ہیں, ہم زندگی ہم نے ساتھ گزاری ہے, اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پتہ نہیں کس کس کا دل دکھ گیا ہوگا. کبھی ہم کسی ضلعی نگران رہے ہوں گے, کبھی ڈویژن میں رہے ہوں گے, کبھی کسی کے ساتھ درس میں, کبھی کسی کے ساتھ مدنی قافلے میں, کبھی کسی سفر میں. ہم ایک فیملی ہیں, ہم دعوت اسلامی والے بھی ایک فیملی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. آج سب سے پہلے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں کس کا کیا حق دبا لیا ہو, پتہ نہیں کہاں کسی کی کہاں دل آزاری کر لی ہو. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہم سارے انسان ہیں, اور انسان the definition of human being is he is a mixture of mistakes, خطا اور نسیان کا مرکب ہے. تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اوروں سے بھی ہوتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیں, اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے دعوت اسلامی والے, اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی ہیں, بلکہ جتنے مسلمان ہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کر دو. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی نگران کی بات بری لگ گئی ہو, نگران کو کبھی ماتحت کی بات بری لگ گئی ہو, کسی مشورے میں کسی کی ٹون ہائی ہو گئی ہو, کسی مشورے میں کسی کی ٹون ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. ہم انسان ہیں, وی آر ناٹ اینجلز, ہم سے ہو گئی ہوں گی خطائیں. اگر میں دل میں ہی لے کے بیٹھا رہوں گا کہ یار اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھ سے یوں بہیو کیا تھا, اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا, میری ان چیزوں کی وجہ سے بیچارہ میرا بھائی قیامت کے دن پکڑا گیا, یہ ہم کب چاہیں گے؟ اپنے بھائیوں کے لیے دل بڑا کر لو یار. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, کئی بار میں نے بیان کیا, آج بھی مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. بہت بڑے انڈیا کے مفتی صاحب ہیں, ہند کے, بہت بڑا نام ہے ان کا, اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. مدینہ شریف میں ایک بار میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, بیمار بھی تھے, وہ رو رہے تھے, تو ہم ان کے پاس گئے, میں خیریت تو ہے, کہتے ابھی بھی میں نے روایت مطالعہ کر رہے تھے, کچھ اس طرح کا انہوں نے, جو مجھے پورا واقعہ یاد آ رہا ہے, سمری آف دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا, معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہیں کرتا, کچھ اس طرح بیان کیا انہوں نے, قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ایسے روایتیں تو بنتی ہے نا, معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب وہ رو رہے تھے, کہتے بیٹا تھوڑے دنوں پہلے میرے مدرسے میں پڑھا رہا تھا, تو ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی مسٹیک کی, تو میں نے اس کو کھڑا کر دیا, باہر نکال دیا. تو وہ روتے روتے کہنے لگا مفتی صاحب معاف کر دیں, مفتی صاحب معاف کر دیں. میں نے اس کو معاف نہیں کیا. حالانکہ ٹیچر کے رولنگز الگ ہیں, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کے لیے سزا دے سکتا ہے شریعت کے تقاضوں میں, مگر لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف دیٹ بگ بزرگ مفتی صاحب از کرائنگ ٹو ٹیل, ہمیں بتا رہے ہیں رونے جا رہے ہیں, اور اس بچہ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا, میں نے معاف نہیں کیا. آپ گواہ ہو جاؤ, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں نے یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی مجھے معاف کر دے. دیٹ از دا فیلنگس. آپ بھی اللہ سے عرض کرو, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو مجھے معاف کر دے. جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے نا, اس کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے کہ بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے, میں نے بھی تیرے جا سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور بالکل اسی طرح آپ نے تو معاف کر دیا, چلے معافی مانگی کہ نہیں, جس کو ستایا ہے, جس کو تنگ کیا ہے. تو میں خدا را آج چونکہ میری 2 کابینہ کے اسلامی بھائیاں جمع ہیں, بریلی کابینات
چشتی کابینات ماشاءاللہ، اور بریلی اور مکی کابینہ بنتی ہے لندن اور سلاؤ اور اس کے اطراف کے ماشاءاللہ ذمہ داران تربیت کے لیے ہم جمع ہوئے تھے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے لائیو چلے گئے کہ چلیں کچھ نیکیاں زیادہ کما لیتے ہیں اور ہمارے ویورز کو بھی شامل کرنے کی شب برات کیسے منانی ہے۔ تو کم از کم آپ تو مل کے کام کرتے ہو نا، کوئی نگران ہوگا، کوئی ماتحت ہوگا، کبھی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، آج اللہ کی رضا کے لیے سب دل صاف کر لو کہ یہ میں نے سب کو معاف کیا، زور سے کہے میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انشاءاللہ دل بڑا رکھو گے نا بہت زندگی آسان ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگ دل میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اچھا اسی طرح دعوت، شیطان تو ہمارے درمیان بھی آ سکتا ہے کہ فلاں بھائی کو دیکھیں، ہماری دعوت اسلامی کی کمزوری کہاں آ سکتی ہے؟ وہیں آ سکتی ہے جہاں آپس میں اتفاق ختم ہو جائے۔ ہم سب ایک ہو جائیں گے تو کس سے لڑائی کریں گے؟ ہماری وار کس کی اگینسٹ ہے؟ وار اگینسٹ شیطان۔ اچھا شیطان ہمارے اندر ہی وار کرا دے تو وہ تو فارغ ہو گیا نا۔ یہ اس کی چال ہے کہ مبلغ سے، اسلامی بھائی سے، نگران ماتحت سے، ماتحت نگران سے، فلاں کابینہ سے، اگر ہماری آپس میں وار ہو جائے، ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے، ہماری دوریاں ہو جائے تو پورا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ شیطان یہ چاہتا ہے، اور ہم اس میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نگران نہیں ہوں کہا تو ماتحت نہیں ہوں کہا تو اس نے یوں کہا تو مجھے پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری ایفرٹس، ہماری تھنکنگ، ہمارا ٹائم، دیکھیں ٹائم اتنا ہی ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے، 24 آورز ہیں جس میں آرام بھی کرنا ہے، جاب بھی کئیوں نے کرنی ہوتی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، تھوڑا ہی ٹائم دعوت اسلامی کے لیے ملتا ہے۔ دین کے کام کے لیے کسی کو گھنٹہ ملتا ہے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اللہ نے جس کو نوازا وہ 6 گھنٹے دیتا ہے، بٹ وہ 6 گھنٹے، وہ 4 گھنٹے، وہ 2 گھنٹے، وہ 1 گھنٹہ، وہ 30 منٹس یوز کدھر ہوتے ہیں؟ پروڈکٹیو ٹائم، انکریزنگ آف مدری ورک، یا سولوشن پرابلم ٹیوننگ ہے؟ اب غور کریں، وہ آدھا گھنٹہ ملا، مگر اس گھنٹے میں نگران نے کیا کیا؟ سلو کروائی، دوستی کروائی، غلط فہمیاں دور کی، ناراضگیاں ختم کی، واپس چلا گیا، اگلے مہینے پھر آیا، پھر یہی کام کیا، تو مدنی کام کدھر گیا؟ جو وار اگینسٹ شیطان تھی وہ کہاں گئی؟ درس کدھر گئے؟ مدنی قافلے کدھر گئے؟ مدنی دورے کدھر گئے؟ مدنی انعامات کدھر گئے؟ کیونکہ ہمارا وہی ٹائم یوز ہوا ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں۔ امیر اہل سنت کمال کی شخصیت ہے، ایک جملہ ہی کافی ہے، فرماتے کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک کر دے، یوں مٹھی بن جاؤ، بیکاز وی ہیو بگ اینیمی ان فرنٹ آف اس۔ ایسا مکار، ایسا خطرناک اینیمی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ وی ہیو ٹو بینگ ٹوگیدر، ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک مٹھی بن کر شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر شیطان کے واروں میں مت آؤ، دل اتنا بڑا کر لو۔ پچھلے دنوں رجب کی 6 تاریخ کو کس کا عرس منایا تھا؟ بتاؤ نا، خواجہ خواجگان کا ہے، چھٹی شریف بنانے والوں، خواجہ صاحب کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ چلے اب تربیتی اجتماع کے مدنی پھول بھی شروع ہو گئے اور میں چاہ رہا ہوں یہ باتیں مدنی چینل والے بھی تھوڑی دیر سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم ان کو الوداع کہہ دیں گے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز کا ایک قول، سبحان اللہ، بڑوں کی باتیں بڑی کمال، ایک ہی جملے میں کیا کہہ گئے میرے خواجہ؟ فرماتے ہیں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا، فرینڈ آف اللہ، اس کی 3 نشانیاں ہیں، 3 سائنس۔ فرینڈ آف اللہ کی 3 سائنس ہیں۔ فرمایا شفقت، اس کی جو شفقت ہے وہ آفتاب جیسی، سن۔ میں اس کو پہلے پورا بیان کرتا ہوں پھر اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی۔ اللہ یقین کریں میں سوچتا رہا کیا فرمایا ہے، کمال بات۔ شفقت، محبت، ڈسٹریبیوشن آف لو، کس جیسا؟ سن جیسا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد صبح ہوگی نا، سن نکلے گا، روشنی کس کو دیتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کو، صرف پہاڑوں کو؟ جہاں روشنی کی ضرورت ہے ادھر بھی دیتا ہے، جو خالی بیابان ہے شفقت کا فرما کر ان کو بھی روشنی دیتا ہے۔ ہم پیار کس کو دیتے ہیں؟ یہ میرے سادہ شہر کا ہے، سادہ گرائی ہے، ہماری کابینہ کا ہے، میرے علاقے کا ہے، یہ تو میرا ریلیٹو ہے۔ ہماری تو شفقتیں بھی بڑی مخصوص علاقوں میں ہے، دعوت اسلامی والے پر عموماً شفقت کریں گے، دوسرے سے نہیں۔ کیوں بھائی؟ شفقت آفتاب جیسی، دے بندہ محبت سب کو ایک جیسی۔ اب آؤ مدنی انعامات کی طرف۔
कमाल देखे, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वालों की बातें होती हैं। अमीर अहले सुन्नत ने दिए ना मदनी इनामात, क्या फरमाया उसमें? एक मदनी इनाम है ना, सबके साथ एक साथ ताल्लुकात हैं कि नहीं, कि आपस में बस चंद मखसूस लोगों से ही मोहब्बतें, उन्हीं से दोस्तियां, उन्हीं के साथ सारे मोहब्बतें नहीं, सबके साथ यकसा निगरान दावत इस्लामी का जिम्मेदार, बल्कि अल्लाह का दोस्त ख्वाजा साहब फरमाते हैं ऐसा हो कि शफकत आफ्ताब जैसी है, जो मिले उसको नवाजे है। मुसलमान, ये हदीस बात में भी है ना, मजमून भी है रिवायतों का, जो मुसलमान मिले सबको सलाम करे, जाने या ना जाने। हमको अभी इज्तिमा खत्म होगा तो वो ब्रेड, क्या नाम है वो इलाके के नाम, ये आपका स्ट्रैशफोर्ड वाले अलग बैठ जाते हैं और ईस्ट लंदन वाले उधर बैठ जाते हैं, स्लाव वाले अलग से बातें कर रहे होंगे। अच्छा, जो वहां से आए हैं वॉटफोर्ड से, वो वहां बैठ जाएंगे, बड़ा इज्तिमा हो तो ब्रेडफोर्ड वाले अलग, बर्मिंघम वाले अलग। वो अल्लाह के बंदो, सारा साल एक दूसरे से मिलते हो, अब जब दूसरों से मिले तो सबसे मिले ना, सबसे प्यार करें। अच्छा, इमामे वालों से ही सलाम करेंगे, बाकी बेचारे जो पहली बार आया उससे पूछते कोई नहीं। अरे मुसलमान तो चलते फिरते, जिसको नहीं जानते उसको सलाम करो, शफकत सबके लिए होनी चाहिए। आओ नियत करते हैं ख्वाजा साहब के इसाले सवाब के लिए, इंशाल्लाह शफकत सबके साथ करेंगे, आफ्ताब जैसे बन जाओ, सब जो आए उसको रोशनी मिले यार, आपसे रोशनी मिलनी चाहिए। फिर दाव पे कैंडल देखिए, चिराग खुद जलता है मगर दूसरों को रोशनी देता है। हम खुद रोशनी लेकर दूसरों को जलाना चाहते हैं, दूसरा जलता है तो जल जाए, मेरे को मिल जाए, ये नहीं। शमा बने, शमा जो है, कैंडल जो है खुद जल रही होती है मगर जमाने को फायदा पहुंच रहा होता है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी जो है ना, वो कहते हैं ना, जिंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। बचपन में वो पढ़ते थे ना स्कूल में, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्यों? कि मैं जल जाऊं बेशक, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी गुजरे कि दूसरों को फायदा पहुंच जाए। तो शफकत आफ्ताब बन जाओ ऐसे कि आपसे मिलकर ये ना लगे कि यार इससे जब वो मिलता है ना तो उसका अंदाज और होता है, हम मिलते तो मिलते ही कोई नहीं, जो मिले आप मुबल्लिग कामयाब हो जाएगा, आप दावत इस्लामी में आगे बढ़ जाओगे, लोग आपके करीब आएंगे जब आपकी शफकत आफ्ताब जैसी। फिर दूसरा जो आज तरबियत इज्तिमा का मेरा मेन मदनी समझे फूल है, दिल दरिया जैसा। और यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले माफी के मौजू पे भी अर्ज किया था, हमारा दिल बहुत दरिया नहीं नाला बन गया है। नाला जो होता है ना, आप पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर उसको, आपकी इंग्लिश में गटर कह लें, नाला कह लें, पानी उसमें भी होता है लेकिन क्या होता है, सिर्फ गंदा पानी, वेस्टेज, गंदगी गंदगी गंदगी, वो सारी गंदगी होती है। दरिया जो है ना, रिवर, गंदगी उसमें भी आती है, उसमें भी बात जगह पर गंदगी, गटर का पानी आ जाता है, गंदा पानी आता है, मगर दरिया उसको भी लेता है, बारिश के पानी को भी लेता है, आबशार को भी लेता है, सबको अपने रंग में रंगता है और चलता ही चला जाता है। मना नहीं करता किसी को, जो आता है उसको अपने रंग में रंगता है और चलता ही रहता है। अल्लाह मेरा और आपका दिल भी ऐसा बना दे। कभी हौसला अफजाई भी करने वाले मिलेंगे, ओहो आपका बयान बहुत अच्छा था, आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी, ऐसे लोग भी मिलते हैं। कोई हो सकता है एतराज करने वाला भी मिले, हम मोहब्बत करने वालों को तो सीने से लगाएं, एतराज करने वाले से लड़ाई शुरू कर दें। कभी हमारी मशवरे की तायीद करने वाला भी कोई मिलेगा, कोई हमारे मदनी मशवरे के खिलाफ बोलने वाला भी मिलेगा। दिल जब दरिया जैसा होगा ना, तू भी चल भाई, तू भी चल, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मिल के चलते, कहां चलते, मदीने चलते इंशाल्लाह, और सबको मदनी रंग में रंग देंगे, डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, ये मेरा ये तेरा नहीं, दिल दरिया जैसा। अल्लाह का दोस्त बनना है, ख्वाजा साहब की बात कर रहा हूं, दिल हो दरिया जैसा। और तीसरी बात क्या फरमाई, आजिज़ी, अर्थ जमीन जैसी। हम सब किधर बैठे हैं, हमारे पैरों के नीचे क्या है, जमीन। बूढ़ा भी बैठा है, जवान भी बैठा है, औरत भी चलती है, मर्द भी चलता है, नेक भी चलता है, गुनाहगार भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, गैर मुस्लिम भी इसी जमीन पे चलता है। जमीन सबके लिए बिछी हुई है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिछ जाओ, अपने आप को बिछाए रखो, हम चाहते हैं उठाए रखें, नाक ऊंची, अंदाज ऊंचा, वट में रहना, शो ऑफ, टोरी लंबी हो, जैसे ही जनाब कोई थोड़ा नाम हो गया तो टोरी बदल जाती है, चलने का अंदाज ही बदल जाता है। ऊंचा चलने, ऊंचा बोलने, ऊंचे अंदाज से बंदा ऊंचा नहीं होता, जिसे रब चाहे वो ऊंचा होता है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जलील फरमा दे। मेरी और आपकी इज्जत क्या है, और खास तौर पे दावत इस्लामी वालों, मुझे और आपको तो पहचानता ही कोई नहीं था, अरे औकात ही नहीं है हमारी। आज लोग मिलते हैं इस वजह से कि सर पर इमामा दिया मेरे पीर ने, दावत इस्लामी ने पहचान दी है मुझे और आपको, और फिर मेरे अंदर कौन सा गुरूर, तकब्बुर, और मैं अपने आप को कुछ समझने लगा। अच्छा, जो दावत इस्लामी बनाने वाले, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, दुनिया जिनके गुण गाती है, उनका अंदाज तो देखो यार, बिछे रहते हैं, माफिया मांगते रहते हैं। आप उस मर्द कलंदर का खौफ खुदा तो देखिए, अगर आप में से किसी को कोई मैसेज आता हो
ارے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے بے شک بزرگوں کا انداز ہوگا ہمارا، چونکہ انٹریکشن ان سے اتنی بڑی شخصیت اور ہر میسج میں ایک جملہ ہو، میری بے حساب مغفرت کی دعا کر دینا ہے، مجھے میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا ہے، یہ کدھر سے کیسی عاجزی ہے؟ تو جبھی تو پھر عاجزی ہے، انکساری ہے، سادگی ہے، زمین پر بیٹھنا ہے۔ اللہ نے آسمانوں تک بلندی عطا فرما دی، دنیا میں بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے بڑے بڑے علماء ہے، کیا انداز تھا ان کا امیر اہل سنت کے ساتھ، ولی را ولی شناختس، ولی ولی کو شناخت کرتا ہے۔ تو یہ عاجزی کا صلہ آپ دیکھیں، اور حدیث پاک کا امیر اہل سنت ایسا لگتا ہے جیتا جاگتا ہمارے سامنے نمونہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے سامنے بلندی دن بدن رینک ایسا لگ رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے سترے کردار کے ہے، اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، کیوں؟ ہمارے سامنے ان کی عاجزی، اخلاص، سب چیزیں۔ پھر کیوں نہیں سیکھتے میں اور یہ تین چیزیں، تربیتی اجتماع ہمارا وصول ہے آج، اگر یہ تین چیزیں میں بھی سیکھ جاؤں اور اڈاپٹ کر لوں، آپ بھی اڈاپٹ کر لیں، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، شفقت، آفتاب سورج جیسی۔ ہاں آپ بتاؤ بھائی، یہ میری کابینہ، یہ آپ کی کابینہ، یہ میرا علاقہ، یہ آپ کا علاقہ، یہ میرا شعبہ۔ ہاں شعبے والے بھی بڑے کنزرویٹو ہو جاتے ہیں، بھائی پہلے ہم دعوت اسلامی والے، اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی سوچو، ٹھیک ہے؟ پھر دعوت اسلامی میں آئے تو دعوت اسلامی کی پوری کی خیر خواہی سوچو، یہ اتنا کنزرویٹو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر شفقت کیسی؟ آفتاب سورج جیسی، دل کیسا؟ دریا جیسا، اور عاجزی کیسی؟ یقین کرے لائف مدینہ مدینہ ہو جائے، یہ تین چیزیں آ جائے نا ختم، پھر تو مدینہ مدینہ کی طرف اڑنا شروع ہو جائے بندہ، جو آئے بس سب کو لے کے چلتا رہے، سب کو پیار دیتا رہے، بچھا رہے، آئے ہے ایسا چاہیے اسلامی بھائی، ایسا چاہیے نگران، ایسا چاہیے دعوت اسلامی والا۔ اللہ مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے، اللہ کریم ہم سب کو آج کی کل کی رات کی شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس رات کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے